تمام جو اردو کتابوں والے علماء ہیں وہ یہی جواب دیتے ہیں کہ جی امام کو کچھ بھی کسی قسم کا تحفہ دینا یا کچھ دینا جائز نہیں ہے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے مفتی طارق مسعود سے کسی نے پوچھا کہ جی قرآن کریم سنانے والے کو کچھ دینا کیسا ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ قرآن کریم سنانے والے کو کچھ دینا ناجائز ہے۔ اور پھر ساتھ میں یہ بھی کہا کہ مفتی ظہور علی صاحب بڑے آدمی تھے، احترام کے قابل تھے، لیکن یہ مسئلہ ان کا غلط ہے۔ تو مفتی طارق مسعود صاحب ٹھیک ہے، وہ عوام کے ایک مصلح ہیں اور مختلف مقامات پہ وہ تقریریں کرتے رہتے ہیں، لیکن ان کا ہر مسئلہ صحیح ہو یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ اور اصل مسئلہ کچھ الگ ہے، وہ یہ ہے کہ علماء کی دو قسمیں ہیں۔ ایک عالم وہ ہوتا ہے جو اردو کتابوں پہ کام چلاتا ہے اور جو سامنے آ گیا بس دیکھ لیا، پڑھ لیا، لوگوں کو بتا دیا۔ یہ علماء ایسے علماء ہیں جو راسخ فی العلم نہیں ہیں، اور کچھ علماء ایسے ہوتے ہیں کہ جو صرف اردو سرسری فتاوی پہ کام نہیں چلاتے، بلکہ ان کی تفسیر پہ بھی نظر ہوتی ہے، حدیث پہ بھی نظر ہوتی ہے، فقہ پہ بھی نظر ہوتی ہے، اور وہ ان تمام دلائل کو یکجا کر کے اس کے بعد پھر وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ مسئلے کا جواب کیا ہے۔ تو مفتی طارق مسعود کو بھی اور اسی طرح تمام وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم کی خدمت کرنے والے کو کچھ دینا جائز نہیں ہے، ان کی خدمت میں کچھ دلائل عرض کر رہا ہوں، آپ کی توجہ مطلوب ہے۔ سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا ہے کہ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، کہ میری آیتوں کو تھوڑے پیسوں کے بدلے نہ بیچو۔ اور کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی نے نماز پڑھا دی، یا کسی نے تراویح سنا دی، یا کسی نے بچے کو قرآن پڑھا دیا، یا آپ کے گھر پہ آ کے اس نے سپارہ پڑھ لیا، تو کہتے ہیں کہ اس کو کوئی چیز دینا جائز نہیں۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ حافظ غریب سارا دن سپارہ پڑھتا ہے، یاد کرتا ہے، دہراتا ہے، روزے میں اس کا منہ سوکھ جاتا ہے، مغرب میں وہ پھر تراویح کی تیاری کرتا ہے، عشاء کے بعد وہ سپارہ سناتا ہے، اور مفتی طارق مسعود اس کے پیچھے خنجر لے کے کھڑا ہے کہ اس کو کچھ دے دیا تو گناہ ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ بات بالکل غلط ہے۔ میرے محترم بھائیوں، تفسیر میں بڑے بڑے لوگ گزرے، اور انہی مفسرین میں ایک بہت بڑے آدمی علامہ آلوسی بغدادی گزرے۔ علامہ آلوسی بغدادی نے روح المعانی کے نام سے تفسیر لکھی ہے، اور ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس کے مقابلے کی تفسیر امت میں آج تک کسی اور نے نہیں لکھی۔ وہ فرماتے ہیں روح المعانی پارہ نمبر 1 صفحہ نمبر 243، وقد صح انہم قالوا یا رسول اللہ انا ناخذ علی التعلیم اجرا، فقال ان خیر ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ، وقد تضافرت اقوال العلماء فی جواز ذالک۔ علامہ آلوسی کہتے ہیں کہ یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول، ہم اللہ کی کتاب کے بدلے میں اجرت طلب کرتے ہیں، کیا یہ ہمارے لیے جائز ہے؟ آپ نے فرمایا ان خیر ما اخذتم علیہم اجرا کتاب اللہ ہے، بہترین اجرت وہ ہے جو تم اللہ کی کتاب کے بدلے میں لے رہے۔ یہ مفتی ظہور علی نے نہیں کہا ہے، یہ روح المعانی میں یہ بات لکھی ہوئی۔ پارہ نمبر 1 صفحہ نمبر 245۔ مفتی صاحب گھومنے پھرنے سے فارغ ہوں گے تو کتاب پڑھیں گے۔ اب اس کے بعد آگے آ جائیے، بخاری شریف میں اور ابو داؤد میں اور تمام صحاح ستہ کے اندر حدیث موجود ہے۔ کیا؟ حضرت عمر ابن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، جلیل القدر صحابی، ان کو امام بنا دیا تھا، اور یہ عمر میں چھوٹے تھے، اور یہ عجیب امام تھے کہ ان کے پاس قمیص نہیں تھی۔ آج کل ہم کپڑے بڑے شوق سے پہنتے ہیں اور آسانی سے پہنتے ہیں،
لیکن آپ میں جو تاریخ پڑھ چکے ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ زمانہ قدیم میں کپڑا نایاب چیز تھی۔ عمر ابن سلمہ قوم کے امام بنے اور اس کے پاس قمیص نہیں تھی۔ پھر کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قوم سے کہا کہ سب مل کے اس کے لیے قمیص کا انتظام کرو، اور سب نے مل کے چندہ کیا اور عمر ابن سلمہ کے لیے قمیص خرید لی۔ اور عمر ابن سلمہ فرماتے ہیں کہ میں زندگی میں کبھی اتنا خوش نہیں ہوا جتنا میں اس دن خوش ہوا جس دن مجھے میری قوم نے قمیص سی کے دی۔ یہ کیا چیز ہے؟ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہرگز امام کو کچھ نہیں دینا، گھر میں شادی ہے میراثیوں کو لاکھوں روپے دے دو، ڈھول والوں کو لاکھوں روپے دے دو، سارنگیوں والوں کا اکرام کرو، اور قوالی والے اور گلوکار تو بغیر پیسے کے آتے ہی نہیں ہیں، سارا پیسہ ان کو دے دو، اور یہ جو امام ہے اور یہ جو محتمم ہے اور یہ جو حافظ ہے اور قاری ہے اور وہ غریب طالب علم جو آپ کے گھر پہ آ کے اللہ کی کتاب پڑھ رہا ہے، اس کو کچھ نہ دو۔ یہ سازش ہے، یہ بہت بڑی سازش ہے۔ اور میرے محترم بھائیوں، ہمارے والد صاحب فرماتے تھے کہ انگریز نے ہندوستان کے اندر جب علماء سے تنگ آ کر سازشیں شروع کی تو اس نے یہ شگوفہ بھی چھوڑا کہ یہ سارے علماء حرام خور ہیں، اور جب مسلمان کے دل میں یہ بات آ جائے کہ میرا امام حرام خور ہے، یہ قاری صاحب حرام خور ہے، یہ مفتی صاحب حرام خور ہے، تو وہ اس کا مسئلہ کیا سنے گا؟ وہ اس سے سیکھے گا کیا اور وہ اس سے سمجھے گا کیا؟ حالانکہ ایسا نہیں ہے، ایک طرف عمر ابن سلمہ ہے اور دوسری طرف انگریز کی سازش ہے۔ اب آپ خود دیکھ لیجئے۔ اچھا جی، یہ بات واضح ہو گئی۔ اس کے بعد بخاری شریف کے اندر 17 جگہ پہ روایت موجود ہے۔ کیا روایت موجود ہے؟ کہ صحابہ کرام سفر پہ گئے تھے، اور سفر پہ وہ کسی جگہ پہ جا کے رک گئے، اور اس زمانے کا دستور یہ ہوتا تھا کہ قریب میں اگر کوئی بستی ہے، کوئی رہائشی لوگ ہیں، تو وہ مسافرین کا خیال رکھتے تھے۔ وہ مسافرین سے پوچھتے تھے کہ آپ کہاں سے آئے ہیں، کدھر جائیں گے، کیا خدمت کریں۔ لیکن یہ جو پڑوسی تھے یہ عجیب و غریب تھے کہ نہ یہ پوچھتے تھے، نہ انہوں نے کوئی اکرام کیا، کچھ بھی نہیں۔ اور دشمنی وہی تھی کہ انہوں نے بھی فتویٰ لیا ہوگا کہ ان کو کچھ دینا جائز نہیں۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس قبیلے کے سردار کو سانپ نے ڈس لیا، اور بہت کوششیں کی گئیں کہ وہ ٹھیک ہو جائیں، لیکن وہ ٹھیک ہونے کا نام نہ لے۔ تو بستی والوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ یہ قریب میں کچھ لوگ آئے ہیں جو محمد اللہ کے رسول پر ایمان لائے ہیں، اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں، عسیٰ ان یکون فیہم راق، ان سے جا کے پوچھتے ہیں شاید ان میں دم کرنے والا موجود ہو۔ آگئے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں دم کروں گا اور گارنٹی کے ساتھ یہ بندہ ٹھیک ہوگا، لیکن تم لوگوں نے نہ ہمارے کھانے کا پوچھا، نہ ہمارا اکرام کیا، نہ ہماری مہمانی کی، تم ہمیں کیا دو گے؟ مختلف روایات ہیں، ایک روایت میں 30 بکریوں پہ بات ہو گئی، ایک روایت میں ہے 80 بکریاں، ایک روایت میں ہے 120۔ علماء نے تطبیق کی ہے کہ 30 بڑی تھیں اور 1 سال کے بچے وہ 80 تھے، اور جو چھوٹے چھوٹے ملا لو تو وہ 120 تھے۔ 3 دن حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے صبح اور شام سورۃ فاتحہ جا کے دم کی، اور 3 دن بعد وہ بندہ بالکل ٹھیک ہو گیا، حضرت کو انعام مل گیا۔ صحابہ نے کہا کہ یہ انعام ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ آپ نے اللہ کی کتاب پڑھی ہے اور اس کے بدلے میں آپ کو یہ بکریاں ملی ہیں، یہ تو حرام ہے۔ حضرت ابو سعید نے فرمایا مدینہ چلتے ہیں۔ مدینہ منورہ پہنچ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے اور آپ کے سامنے مسئلہ پیش کیا کہ حضرت ہم کہیں سفر میں تھے، ہم نے کسی کو دم کیا اور اس کے بدلے میں ہم نے 120 بکریاں لے لیں، یہ ہمارے لیے حلال ہیں یا ہمارے لیے حرام ہے؟ اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان خیر ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ، بہترین بدلہ وہ ہے جو تمہیں اللہ کی کتاب کے بدلے میں دیا جا رہا ہے۔ بخاری شریف میں 17 جگہ یہ روایت موجود ہے، اور اس کے علاوہ صحاح ستہ میں بے شمار جگہ موجود ہے۔ اور محقق عالم کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ اردو فتاویٰ دیکھ کے فتوے نہیں دیتا، بلکہ وہ حدیث اور تفسیر اور اس کی تمام تطبیقوں کو ساتھ ساتھ کر کے دیکھتے ہیں۔ اسی طرح اسی حدیث کی تشریح میں
میرے محترم بھائیوں، بات تھوڑی تفصیلی ہے لیکن یہ مسئلہ تفصیل کے ساتھ سمجھانا ضروری ہے۔ اسی حدیث کی تشریح میں علامہ حافظ ابن حجر جو بخاری کے سب سے بڑے شارح ہیں، انہوں نے فتح الباری جلد 4 صفحہ نمبر 530 میں کہا ہے وَاسْتَدَلَّ الْجَمْهُورُ فِي جَوَازِ أَخْذِ الْأُجْرَةِ عَلَى تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ۔ امام صاحب حافظ ابن حجر نے اسی حدیث کے نیچے فرمایا کہ جمہور نے استدلال کیا ہے کہ قرآن کے بدلے میں، قرآن کی تعلیم کے بدلے میں، قرآن کے سننے کے بدلے میں اجرت لینا جائز ہے۔ حافظ ابن حجر کوئی عام آدمی نہیں ہے، آپ علماء سے جا کے پوچھئے، ان کو یہ کتاب کا نام بتائیں کہ فتح الباری کے اندر جلد 4 صفحہ 530 پہ یہ بات لکھی ہے، جو جواب دیں گے وہ جواب ہمیں آ کے آپ دے دیجئے۔ اسی طرح بخاری شریف کے اندر قال حکم، امام حکم جو تھے انہوں نے بھی فرمایا ہے کہ کتاب اللہ کے بدلے میں انعام و اکرام جائز ہے۔ امام شعبی حدیث کے امام بہت بڑے گزرے ہیں، وہ فرماتے تھے کہ شرط کے بغیر کتاب اللہ پڑھنے والے کو کسی نے انعام دیا تو وہ منع نہ کرے، وہ لے لے۔ امام حسن بصری کسی تعارف کے محتاج نہیں، بہت بڑے فقیہ اور محدث، وہ بھی فرماتے ہیں کہ بغیر شرط کے اگر کتاب اللہ پڑھنے والے کو کچھ دے دیا جائے تو وہ جائز ہے۔ ابن سیرین جو حدیث اور خوابوں کے امام ہیں، انہوں نے بھی اس قول کا ساتھ دیا ہے۔ اسی طرح روح المعانی علامہ آلوسی بغدادی جن کا ہم نے پہلے ذکر کیا، سورہ حشر میں فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی خلافت میں اماموں کو، مؤذنوں کو، مسجد کے خادموں کو، قرآن کے معلمین کو تنخواہ دیتے تھے، اجرت دیتے تھے، اور جو نہیں تنخواہ لیتا تھا اس کو معزول کر دیتے تھے کہ یہ پابندی نہیں کرے گا۔ اور یہی بات شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے آپ بیتی میں لکھی ہے کہ محتمم کو چاہیے کہ فری فنڈ کے اساتذہ جمع نہ کرے مدرسے میں، اس لیے کہ فری فنڈ والے وہ پھر اس کو ایزی لیتے ہیں، اس کو سنجیدہ نہیں لیتے کہ کوئی تنخواہ تھوڑی دے رہا ہے، میرا دل چاہے گا جاؤں گا اور دل نہیں ہوگا تو نہیں جاؤں گا، تو مدرسہ تو تباہ ہو گیا نا، طلباء کا وقت ضائع ہو گیا۔ اور استدلال حضرت عمر کی اس روایت سے کیا ہے کہ حضرت عمر اپنے زمانے کے ائمہ اور مؤذنین کو فرماتے تھے کہ صحیح ڈیوٹی دے دو اور جو تمہاری اجرت بنتی ہے اگرچہ تمہیں اس کی ضرورت نہ ہو، یہ وضاحت اس مقام پہ موجود ہے، اگرچہ تمہیں اس کی ضرورت نہ ہو اس کے باوجود یہ تنخواہ تمہارے لیے لینا ضروری ہے۔ اسی طرح ہدایت جلد 3 صفحہ نمبر 301 صاحب ہدایہ فرماتے ہیں وَبَعْضُ مَشَائِخِنَا اسْتَحْسَنُوا الْاِسْتِجَارَ عَلَى تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ الْيَوْمَ لِأَنَّهُ ظَهَرَ التَّوَانِي فِي الْأُمُورِ الدِّينِيَّةِ فَفِي الْإِمْتِنَاعِ تَضْعِيعُ حِفْظِ الْقُرْآنِ وَعَلَيْهِ صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ اب جو جمہور علماء اور بعض مشائخ ہیں وہ کہتے ہیں کہ قرآن کے بدلے میں اگر کسی کو کوئی انعام و اکرام دے دیا جائے تو یہ بالکل ٹھیک ہے، لِأَنَّهُ قَدْ ظَهَرَ التَّوَانِي فِي الْأُمُورِ الدِّينِيَّةِ، اس لیے کہ دینی امور میں سستی پیدا ہو رہی ہے۔ لوگ ویسے ہی بہانہ کرتے ہیں، آپ اوپر سے فتویٰ دے دیں کہ امام کو کچھ دے دیا تو جہنم کا دروازہ آپ کا منتظر ہے، تو وہ تو بولے گا شکر ہے جان چھوٹی۔ اور نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ آج ائمہ کا پوچھنے والا کوئی بھی نہیں ہے، آج مؤذنین کا پوچھنے والا کوئی بھی نہیں ہے، آج مدارس دینیہ کا پوچھنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اس کے ساتھ یہ وضاحت بھی میں کر دوں کہ میرے لیے کچھ نہیں چاہیے، دعا کر دیجئے اور اللہ تعالی حضرت کی اس امانت کو استقامت کے ساتھ آگے بڑھانے کی توفیق دے دیں۔ میری زندگی کا سب سے بڑا مقصد یہی ہے۔ لیکن مفتی طارق مسعود یہ نہ سمجھے کہ حضرت کا ممبر آج خاموش ہو چکا ہے، مفتی طارق مسعود یہ نہ سمجھے کہ حضرت اگر اس دنیا سے جا چکے ہیں تو حضرت کے مسائل بھی دفن ہو گئے۔ ہم الحمدللہ اپنے مسائل پہ ایک ایک چیز کا دفاع کریں گے اور دلائل سے مفتی صاحب کو بتائیں گے۔ مفتی صاحب کتاب تو پڑھیے۔ آگے دیکھیے، حضرت علامہ یوسف بنوری جو گرو مندر میں مدرسہ ہے اور پاکستان میں آج اگر علم ہے تو حضرت کی وجہ سے، اور حضرت نے کیا فرمایا ہے، معارف السنن جلد 2 صفحہ نمبر 241 میں فرماتے ہیں کہ اما علی المختار للفتوى فی زماننا فیجوز اخذ الاجر للامام والمؤذن والمعلم والمفتی۔
علامہ یوسف بنوری وہ فرماتے ہیں کہ اس زمانے کے اندر امام کے لیے بھی اجرت لینا جائز ہے، مؤذن کے لیے بھی اجرت لینا جائز ہے، قرآن کے معلم کے لیے بھی اجرت لینا جائز ہے، اور مفتی کے لیے بھی اجرت لینا جائز ہے۔ اب لطیفہ دیکھیے کہ باقی سب حلال ہے، مفتی صاحب کی اپنی تنخواہ حلال ہے، مدرسے کا کوئی محتمم ہے وہ بھی کہتا ہے کہ میری تنخواہ حلال ہے، اور مدرسے میں بڑے بڑے ناظمین ہیں اور حکومت سے کروڑوں روپے کا چندہ مل رہا ہے، وہ سب حلال ہے۔ ایک قصوروار وہ قاری صاحب ہے جس نے تراویح پڑھائی ہے، کہتے ہیں اس کو کچھ مت دینا ورنہ یہ ناجائز ہے۔ یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ اسی طرح فتح القدیر جلد 8 صفحہ نمبر 40 میں بھی یہ وضاحت موجود ہے کہ متفق علیہ یہ فتویٰ نہیں ہے کہ اجرت دینا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح بحر الرائق جلد 8 صفحہ نمبر 19 پہ بھی یہ بحث موجود ہے۔ مبسوط سرخسی جلد 16 صفحہ نمبر 37 پہ بھی یہ بحث موجود ہے۔ فتاوی قاضی خان جلد 2 صفحہ نمبر 325 پہ بھی یہ بحث موجود ہے۔ عالمگیری جلد 4 صفحہ نمبر 448 پہ بھی یہ بحث موجود ہے۔ رسائل ابن عابدین جو شامی کہلاتے ہیں ان کی جلد 1 صفحہ نمبر 160 پہ بھی یہ بات موجود ہے۔ فتح الباری جلد 4 صفحہ نمبر 530 جو میں نے پہلے ذکر کیا اس میں بھی یہ بات موجود ہے۔ بنایا جو ہدایہ کی شرح ہے جلد 7 صفحہ نمبر 942 پہ بھی یہ بحث موجود ہے۔ اور فیض الباری حضرت مولانا محمد انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ وہ تو فرماتے ہیں کہ غلطی فقہا سے ہوئی۔ کیا غلطی ہوئی ہے کہ یہ جو امام یا مؤذن یا قرآن کے قاری کو آپ ہدیہ دے رہے ہیں یہ اجرت نہیں ہے، یہ ہدیہ ہے، یہ اکرام ہے، یہ اس کی تعظیم ہے۔ کاش کہ ہمارے علماء یہ مسئلہ اجرت میں نہ لکھتے تو آج یہ پریشانی نہ ہوتی۔